ओके जी, वेलकम टू द FM 101 एंड यू आर लिसनिंग प्रोग्राम इट्स इवनिंग ड्राइव टाइम। अभी आपको हम बताते चलें कि 15 मिनट्स का हमारे पास एक प्रोग्राम है। स्पीक ट्रस्ट एनजीओ है जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही है और इस प्रोग्राम को हम कर भी रहे हैं उनके ताउन से। सो स्पीक ट्रस्ट है हमारे पास मौजूद है हमारी गेस्ट यूसरा अल्ताफ जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है स्पीक ट्रस्ट में काम करती हैं। इनसे ये भी पूछेंगे और स्पीक ट्रस्ट करता क्या लिसनर्स आपको बताते चलें। HIV एड्स के हवाले से ये लोग काम कर रहे हैं और HIV एड्स का नाम सुनते ही हम सब बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं कि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है। ख़तरनाक होने के साथ साथ हम सब इससे डरते भी हैं और इसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। एक हमारे पास जो फीलिंग आती है वो कोई इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती, इतनी वेल फीलिंग नहीं होती। सो स्पीक ट्रस्ट इस बीमारी के हवाले से काम कर रहा है। इसके अलावा लेबर जो लोग मजदूर तबका बाहर की कंट्रीज़ में जाता है उनको अवेयरनेस दी जाती है इस बीमारी के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस होना। सो हमारे साथ गेस्ट हैं यूसरा अल्ताफ, प्रोजेक्ट ऑफिसर फ्रॉम स्पीक ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम यूसरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी यूसरा, आप बताएं कि कितने अरसे से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। पहले से थोड़ा सा हम आपका बैकग्राउंड लेते हैं, फिर विल टॉक अबाउट दिस डिजीज़। जी मैं कोई 1 साल से काम कर रही हूँ एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर स्पीक ट्रस्ट में, और हम लोग HIV एड्स पे काम कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। लेबर माइग्रेंट्स जो मज़दूर होते हैं उनके जो बैरून मुल्क जाते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको अवेयर करते हैं कि HIV एड्स है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। सो यूसरा, मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि HIV एड्स क्या है। इसका नाम सुनते ही हम सब घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इस बीमारी के साथ साथ हम अगर किसी को हो जाती है तो उसकी फैमिली से भी हम दूर भागते हैं। सो आप प्लीज़ हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें कि ये बीमारी क्या है, कैसे हो जाती है। जी, जो HIV एड्स हैं ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर HIV एक वायरस है जो इंसानी जिस्म में जाके अपनी कॉपीज़ बनाता है और इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम है जो आपको बीमारियों से बचाता है, उस निज़ाम पे अटैक करता है और उसको काम करने के काबिल नहीं छोड़ता, मतलब बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं छोड़ता। जबकि एड्स जो है तब होता है जब HIV के ख़िलाफ़ आप दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो इतना बढ़ जाएगा आपकी बॉडी के अंदर कि एड्स हो जाएगा। अब एड्स जो है वो बीमारियों का एक ऐसा मजमुआ है जो तब होता है जब आपका मुदाफ़ती निज़ाम बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। कैसे पता चल जाता है कि HIV एड्स हो गया है? जी, इसमें बहुत ज़रूरी है कि HIV टेस्टिंग करवाई जाए, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें पता हो ये कैसे फैलता है HIV। और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसका ये मतलब है कि ये गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ से फैलता है। इसके अलावा ये ब्लड की मिक्सिंग से भी फैलता है जब नई सिरिंज ना इस्तेमाल की जाए। जैसे कि सिंध में देखा जाए तो नवंबर 2019 में रत्ते देरों में कोई 27,000 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 750 बच्चे थे। बच्चे किस लिए थे कि हॉस्पिटल्स में नई सिरिंज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और ब्लड की मिक्सिंग हुई, एक दूसरे का ब्लड मिक्स हुआ और उसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ब्लेड्स जब इस्तेमाल की जाए और एक दूसरे की ब्लेड्स इस्तेमाल करना, दंदान साज इस्तेमाल करना, पार्लर्स में मैनिक्योर पेडिक्योर इस्तेमाल करना जो सैनिटाइज्ड ना हो, और 80% लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था कि दूध पीते बच्चे को भी हो सकता है माँ से। अच्छा जी, तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसका बस यही है कि हमें इसकी टेस्टिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको फैलने से रोकने का एक यही तरीका है कि इसकी दवाइयाँ ली जाएं, ART थेरेपी। बहुत अच्छा गाइड करी आप यूसरा। मुझे नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में HIV की सूरत हाल क्या है और किस तरह के तबके में HIV फैल रहा है? ये पाकिस्तान में अभी एस्टिमेटेड जो फिगर है हमारे पास वो है 2.4 लाख लोग। 2.4 लाख लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, और जिनमें से 49,000 लोग हैं जिन्होंने टेस्ट कराया हुआ है, और 26,000 वो लोग हैं जो ART थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये वो थेरेपी है, वो दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं HIV एड्स के ख़िलाफ़। तो सिर्फ इतनी सी प्रोपोर्शन है लोगों की जो ये ART थेरेपी पे हैं। जब देखा जाए कि ये किन तबकात में ज़्यादा पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा ये उन लोगों में देखा जाता है जो सिरिंज के ज़रिए नशा करते हैं और
خواجہ سرا ہو گئے, میل سیکس ورکرز ہو گئے, ان میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو بدنامی ہے اس بیماری کے ساتھ جڑی ہوئی, اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ, اور لوگ کتنا جلدی اس کو سامنے لے کے آتے ہیں اور علاج کرانے کی طرف جاتے ہیں؟ جی, ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان وائرسز کی طرح ہے جیسے کرونا وائرس ہو گیا, فلو وائرس ہو گیا. یہ ایک ایسا وائرس نہیں ہے جو ایئر کے تھرو پھیلتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم لوگوں نے سوات میں لیبر مائیگرینٹ سے یہ سوال پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہاسپٹل سٹاف ہے وہ ہمیں بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ ہمارا خیال کرنے سے ڈرتا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاسپٹل سٹاف میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے انفیکٹ ہو جائیں ان کا خیال رکھنے سے. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اسی غلط فہمی کے باعث جو متاثرہ انسان ہے اس کے ذہن میں بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے, ذہنی دباؤ پڑتا ہے اس چیز کا, کیونکہ اس کی فیملی بھی اس چیز کو دیکھ کے وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے HIV ایڈز ہو گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے پھر جب وہ حقارت کی نظر اور جو ذہنی دباؤ اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ جاب لاس کی وجہ سے بھی پریشان ہو جاتا ہے, اور اسی طریقے سے اس پہ بہت زیادہ وہ پریشرائز ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک سوال میں آپ سے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی یسرا. تو اس HIV ایڈز سے جڑی بدنامی کو ختم کرنے کے لیے ہم کون کون سے سٹیپ ہیں جو ہم چوز کر سکتے ہیں یا اپنا سکتے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کے پاس جو مسکنسیپشن ہے, جو غلط فہمی ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے اور لوگ علاج کی طرف آئیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ خدا نہ خواستہ بیماری ہو جائے تو چھپاتے بھی ہیں کہ بدنامی ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس کی جائے اور اس بارے میں بات کی جائے. جتنا بات کی جائے گی لوگوں کو اتنا ہی اس کے بارے میں پتہ لگے گا کہ یہ چیز ہے کیا, کس طریقے سے نہیں پھیلتی اور کس طریقے سے پھیلتی ہے. سوشل میڈیا اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگ آج کل فیس بک, ان چینلز کے تھرو یہ چیزیں ان تک انفارمیشن پہنچ سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ہاسپٹل سٹاف جو ہے خیال کرنے سے کتراتا ہے, تو اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاسپٹل میں کیمپینز کی جا سکتی ہیں, اس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا سکتی ہے, ان سے سروے لیا جا سکتا ہے کہ یا کویشچنیر دیا جا سکتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں HIV کے بارے میں. اسپیک ٹرسٹ نے ہی کوئی 10 سے 12 ہاسپٹلس میں جا کے ہاسپٹل کیمپینز کی ہیں, اس بارے میں پوچھا ہے, ان سے کویشچنیئرز کیے ہیں, اور گورنمنٹ بہت ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے اس بارے میں بھی, اس بارے میں بات کر کے, اور تاکہ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ انفارمیشن پہنچائی جائے. میں آپ سے نیکسٹ کویشچن پوچھنا چاہوں گی یسرا. حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور کس طرح سے ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ جی, ابھی پاکستان میں نیشنل ایڈز پروگرام کے ذریعے اس HIV ایڈز پہ کام ہو رہا ہے. یہ اس پروگرام کے تھرو ٹیسٹنگ کروائی جاتی ہے, کیئر ٹیکنگ کروائی جاتی ہے, ART تھیراپی پرووائڈ کی جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ ART تھیراپی وہ تھیراپی ہے جو HIV ایڈز کے خلاف لڑتی ہے. اور مگر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ HIV کے رسپانس میں کی جا رہی ہیں. جیسے کہ اگر HIV ایک شخص کو ہو جاتا ہے تب کیا کیا جائے, مگر جہاں پہ کمی دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کم ہے, لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے, اور لوگوں کو یہ انفارمیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے, اویئر کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس طریقے سے اس کی پرسنٹیج میں HIV کی پرسنٹیج میں کمی لے کے آ سکتے ہیں ہم لوگ. بالکل صحیح کہا. اس کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے. یسرا, اس کا ٹریٹمنٹ کتنا ایکسپینسو ہے, پاکستان میں کس حد تک ممکن ہے, اور کتنا ایزیلی ایکسیسیبلٹی ہے کہ ایک لے پرسن خدا نہ خواستہ اس کو ریزر یوز کرنے سے یا کسی اور کی وجہ سے اس کو ایڈز ہو جاتی ہے بلڈ مکسنگ کی وجہ سے, تو اس کے علاج کے لیے کیا کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں, اور کیا پاکستان میں اس کا علاج ایزیلی اویلیبل ہے, ہم کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل اویلیبل ہے, اور
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نیشنل ایج پروگرام ہے, یہ اس پہ یہ فری میڈیکیشنز پرووائڈ بھی کر رہا ہے. تو اگر کسی کو HIV ایڈز ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مؤثر دوائیاں ہیں ان کو استعمال کر کے آپ کا جو وائرس ہوتا ہے وہ باڈی میں اتنا کم ہو سکتا ہے کہ آپ جب دوبارہ ٹیسٹنگ کروائیں گے تو کبھی کبھی وہ آپ کا HIV نیگیٹو بھی آ جاتا ہے. اتنا آپ کی جو وائرس ہے باڈی میں اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے. تو یہ فری بھی میڈیکیشن مل رہی ہے پمس میں, یہ نیشنل ایڈ پروگرام کے تھرو. رائٹ. اور اس کا ٹریٹمنٹ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ فار آر لسنر اویئرنیس کے لیے ہم بتانا چاہیں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے بھی لوگ ایک تو پہلے اس بیماری سے گھبرا جاتے ہیں, اور پھر ٹریٹمنٹ کے پروسیس کیا بہت سخت مراحل ہیں جو علاج ایزیلی کروایا جا سکتا ہے, یہاں پہ آپ ایزیلی جا کے علاج اپنا کرا سکتے ہیں. جی, اس میں یہ ہے کہ جیسے ڈائبٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے. HIV ایک ایسی بیماری ہے جس کے ART تھراپی کے تھرو آپ دوائیاں لیتے رہیں گے تو آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی, اور مگر یہ دوائیاں آپ کو لیتے رہنی پڑتی ہیں تھرو آؤٹ. جاتے جاتے ہمارے لسنرز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی یسریٰ اس حوالے سے؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ضرور ٹیسٹنگ کروائیں اور اس سے گھبرائیں مت. یہ ایک بیماری ہے جو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں تھیراپی کے تھرو, ٹھیک ہے. اور جیسے ہم لوگ دوسری بیماریوں سے ڈرتے ہیں, ڈائبٹیز ہے, یہ اور بیماریاں ہیں, ان کے بہت زیادہ برے ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں, اس کے اتنے نہیں ہیں. اس سے اسی لیے ضروری ہے آپ ٹیسٹنگ کروائیں اور یہ تھیراپی لیں. اور ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا جو جنسی تعلق ہے وہ اپنے شریک حیات تک ہی محدود رکھیں, اور ریزرز یا اوزار استعمال نہ کریں جو چیز سینیٹائز نہ ہو. اس سے پارلرز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا مینیکیور پیڈیکیور, ایسے اوزار نہ استعمال کریں جو سینیٹائز نہ ہوں. اور بلڈ جب بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا آپ لوگ ہمیشہ تصدیق شدہ خون کا استعمال کریں. کانٹراسیپٹیوز یوز کریں, اور تھیراپی بہت امپورٹنٹ ہے. جی, تھیراپی بہت ضروری ہے. جی لسنرز, تھینک یو ویری مچ یسریٰ الطاف, ہمارے ساتھ تھی اسپیک ٹرسٹ سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پروگرام سن رہے تھے اسپیک ٹرسٹ کے تعاون سے. میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ربیہ جاوید. آج اس پروگرام میں پہلے پروگرام سے میں آپ سے چاہوں گی اجازت. ٹل دین نیکسٹ ٹائم اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا, دعاؤں دلوں میں یاد رکھے گا. RJ ربیہ سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.